اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک دن ایک بھیڑیا میری بکری کا بچہ پکڑ کر لے گیا۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا۔ اچانک وہ بھیڑیا اس بچے کو لا کر میری گود میں ڈال کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ تھی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل ہوا کرتا تھا جو دھوپ میں آپ کے لیے سائے کا کام کرتا تھا۔ سخت بارش میں ایک قطرہ پانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گرتا تھا۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ رہے، دائی حلیمہ پر سردی اور گرمی کا کوئی اثر نہ رہتا تھا۔ ہمیشہ دائی حلیمہ کے خیمے سے آسمان تک نور بلند رہتا تھا۔ جب بھی دائی آپ کا سر دھونے کا خیال کرتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کسی نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رکھا ہے۔ جب دائی حلیمہ آپ کا لباس مبارک بدلنے کی کوشش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہلے سے تبدیل ہوئے پاتی، جیسے کسی نے پیغمبر خدا کے کپڑے پہلے سے تبدیل کیے ہوں۔ دائی حلیمہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سعد میں ایک درخت تھا جو خشک ہو گیا تھا، جس پر کبھی پھل نہیں لگتے تھے۔ ہم لوگ اس کے سائے میں ٹھہرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے۔ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجاد سے اسی وقت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اس درخت پر پھل لگنا شروع ہو گئے۔ دائی حلیمہ نے جس زمین پر پیغمبر خدا کو بٹھایا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں سبزہ پیدا ہو گیا۔ وہ زمین آباد ہو گئی۔ بنی سعد کی ایک عورت تھی جس کو لوگ مسکین کہتے تھے۔ وہ نہایت پریشان حالت تھی۔ ایک مرتبہ اس عورت نے پیغمبر خدا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گئی۔ اس کے بعد اس عورت کی حالت درست ہونے لگی۔ وہ عورت روزانہ کی بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آپ کا چہرہ مبارک چومتی اور شکر کا اظہار کرتی۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 مہینے کے ہوئے تو آپ کی آنکھیں آشوب کر آئیں، یعنی آپ کی آنکھیں تھوڑی سی خراب ہو گئیں۔ جناب عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا کہ ایک راہب طبیب کے پاس لے جاؤ جو جفا میں رہتا ہے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب کے گھر کی طرف لے کر چل دیے۔ راہب کے گھر پر پہنچ کر جناب ابو طالب نے بلند آواز میں راہب کو آواز دی۔ راہب نے دیکھا کہ اس کا گھر نور سے منور ہو گیا ہے۔ فرشتوں کے پروں کی آوازیں راہب کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اسی بیچ راہب اپنے گھر سے باہر نکلا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں تشریف لائے ہیں؟ ابو طالب نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو لایا ہوں، اس کی آنکھوں کا علاج کرو۔ راہب نے پوچھا کہ تیرا بھتیجا کہاں ہے؟ فرمایا، اے راہب یہاں دیکھو، میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے گہوارہ یعنی اپنی چادر کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ جو ہی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو ایک نور چمکا۔ وہ نور دیکھ کر راہب ڈر گیا اور اپنے گھر دوبارہ واپس داخل ہو گیا اور کہا کہ خدا کی قسم کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ تو پیغمبر خدا ہے، یہی تو وہ ہیں جس کی خدا نے توریت، انجیل اور موسیٰ و عیسیٰ کی زبانی خوشخبری پوری دنیا کو سنائی ہے۔ پھر دوبارہ وہ شخص کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے گھر سے واپس نکلا اور کہا، تمہارے برادر زادہ کی شان بہت بلند ہے، جیسا کہ تم نے سنا، اور تم اس کی مدد کرو گے، ان کے دشمنوں کو ان سے رفع کرو گے۔ جناب ابو طالب واپس آئے اور جناب عبد المطلب سے راہب کی گفتگو بیان کی۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، اے فرزند خاموش رہو، کہیں کوئی یہ باتیں سن نہ لے۔ خدا کی قسم ہمارے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ عرب و عجم ہوں گے۔